करेंगे। देखो अब देखो अ में गैन मोटा है, लेकिन अगर इस तरह मैंने पढ़ा हूं बोलो तो फिर ठीक हो कि गलत होगा? हाँ, हूं अगर गोल हो गए किसी के तो आप अपने शागिर्द को बताएं कि हूं टू के साथ गैन का ताल्लुक हो, वो तो ये अक्साए हल्क अदनाए हल्क इसका मखरज है। हाँ जी, अदनाए हल्क और जबान की जड़, तो इसमें तो हमने हूं का नाम नहीं लिया, फिर आप हूं के साथ क्यों अदा कर रहे हैं? तो इसके साथ गैन के साथ दूसरा हर्फ जो है खा, खा को जबर जेर पेश के साथ यूं अदा करेंगे, खा जबर खा। देखो अब खा पढ़ रहे हैं लेकिन मुंह गोल नहीं हो रहा, खा जेर खी, खा पेश खू। अब क्यों मुंह गोल हो गए? पेश की वजह से। ये पहले मैंने बताया था कि पेश में और वो में तो मुंह गोल होंगे क्योंकि पेश और वो का मखरज होंठ है, लेकिन पुर होने की वजह से नहीं। हाँ जी, अच्छा जी, खा खी खू पुर अदा हो किस वजह से? इस्तेला की वजह से। जज़म के साथ खा को यूं अदा करेंगे, अख इख उख, आवाज मोटी हो इस्तेला की वजह से, जारी हो रिखवत की वजह से। खा को शद के साथ यूं अदा करेंगे, अखा अखी अखू, रिखवत की वजह से आवाज जारी हो। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तजवीज़ के तलबा एक साल लगाते हैं, तो इन्होंने मौलाना इन्होंने ये बातें सारी ज़बान याद की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इन्होंने याद की हैं, मखारिज जबर जेर पेश याद किए ना जी। अब इसके याद करने के बाद इनके जमाल कुरान आसान हो गया, फौज मकिया जजरी तजवीज़ की सारी किताबें आसान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अहकाम तरतील हमने इनके लिए इसी तरह सवाल जवाब की शिक्ल में मुरतब किया है, ये कायदा है। और वो अहकाम तरतील हक़्क़ुल कुरान के बाद अहकाम तरतील पढ़ाते हैं। अच्छा जी, पांचवा मखरज ज़बान की जड़, जब लहात लहात का माना ऊपर कौवे के मुत्तसिल तालू से लग जाए सख्ती के साथ, इससे कौफ अदा होता है ताकि कौफ पुर अदा हो इस्तेला की वजह से। तंबीह नून बोल न हो, कौफ को जबर जेर पेश के साथ यूं अदा करेंगे, कौफ जबर क़ा, कौफ जेर क़ी, कौफ पेश कू, क़ी कू। हाँ, कौफ पुर और सख्त आवाज से अदा हो। पुर क्यों हो? इस्तेला की वजह से। सख्त क्यों हो? शिद्दत की वजह से। ये सिफात हैं और ये सिफात इनके साथ लाजमी हैं, हमेशा के लिए साथ रहेंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे। कौफ को जज़म और कलकला लाजमी के साथ यूं अदा करेंगे, आको हमजा जुदा कौफ जुदा, एको ओको, आवाज मखरज में हल जाए, ये कलकला का माना है कि आवाज मखरज में हल जाए। कौफ को शद के साथ यूं अदा करेंगे, अक्का अक्की अक्कू। ये इसका मतलब ये है कि कुरान पाक में या तो किसी हर्फ पर जबर होगा या जेर या पेश, ठीक है मौलाना, या हर्फ पर जज़म होगा उससे माक़बल जबर या जेर या पेश, या हर्फ पर शद होगा उससे माक़बल जबर जेर पेश होगा। तो कुरान पाक में इसी तरह हुरूफ आ सकते हैं जो इम्कानी हैं, तो इसलिए हमने मखारिज में उसी तरह के नहज पर बयान कर दिए। बहुत से मदारिस में इम्तिहान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ, कोयटा कराची यहाँ सरहद के मदारिस में, लेकिन जब तजवीज़ के तालिब इल्म से पूछा कि कौफ का मखरज क्या है, वो कहते ज़बान की जड़ ऊपर के तालू से कौवे से टक्कर खाए कौफ अदा होता है। अब भाई अदा करो, बस फिर चुप हो गया। तो उसको जबर जेर पेश के साथ जज़म के साथ अदा करने की मशक नहीं कराई गई, बस मखरज मालूम है, इल्म मालूम है, अमली तरीके से अदायगी मालूम नहीं है। अगर आपने जमाल कुरान देखा हो या फौज मकिया जजरी, उसमें इस तरीके से पर अल्फाज नहीं है,
یہ ہم نے صرف اپنے تجربے کے بعد، تدریس میں تجربے کے بعد، کہ طالب علم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ زبر زیر پیش کے ساتھ، جزم کے ساتھ اس کو یہاں پڑھائیں، تاکہ جو علم حاصل کیا، یہ جو مخرج کا نام، طریقہ، یہ اس کے عمل میں جاری ہو جائے۔ تو الحمدللہ اب آپ حروف ادا کرتے ہیں، جزم کے ساتھ بھی، زیر کے ساتھ بھی، زبر کے ساتھ بھی، تو یہ طریقہ آپ کو انشاءاللہ ہر جگہ کام آئے گا۔ قاف کو شد کے ساتھ یوں ادا کریں گے، اق، اقی، شدت کی وجہ سے آواز بند ہو کر پھر جاری ہو۔ تو پہلے جو ابھی حروف پڑھ لیے، دوسرے مخرج، تیسرے مخرج، چوتھے مخرج میں اقصائے حلق حمزہ، وسط حلق عین اور ہا، ادنائے حلق میں غین اور ہا، ان 6 حروف کو کہتے ہیں حروف حلقیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لخروجها من الحلق، لخروجها من الحلق۔ اور قاف کو اور اس کا ساتھی کاف چھوٹا، ان دونوں کو کہتے ہیں حروف لہاتیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں چھوٹی جو زبان اوپر جو کوا ہے، اردو میں کوا کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں لہات۔ کیا کہتے ہیں؟ لہات۔ تو اس کے ساتھ کاف کو بھی پڑھ لو، 7واں مخرج، زبان کا درمیان، چھٹا مخرج، زبان کی جڑ جب اوپر لہات یعنی کوے کے متصل تالو کے ساتھ سختی سے لگ جائے تو اس سے باریک کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف کو زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، سخت آواز کے ساتھ ادا ہو۔ کیوں؟ یہ کل بھی میں نے پہلے تفصیل بتا دیا تھا کہ سخت حروف کتنے ہیں؟ 8۔ کتنے ہیں؟ ان میں اجدو کا قطبتا، کاف تھا کہ نہیں تھا؟ شامل تھا نا جی؟ تو وہ سخت حروف ہیں۔ کاف کو جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے، اب ایک اک، آواز بند ہو اور سانس جاری ہو، یعنی اس میں حمس ہے اور شدت ہے، حمس کی وجہ سے سانس جاری ہوگی اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جائے گی۔ اچھا جی، شد کے ساتھ کاف کو یوں ادا کریں گے، اک کا، اک کی، اک کو۔ قاف اور کاف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ لہات کے قریب ادا ہوتے ہیں، لخروجها من قرب اللہات۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کے مخارج ہو گئے اور چوتھی تختی بھی اس میں ہو گئی الحمدللہ۔ اب آپ آئیں پہلی تختی کی طرف۔ تختی نمبر 1 مفردات میں ایک تو یہ یاد رکھو کہ موٹے حروف کتنے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ ان میں صفت کیا ہے؟ استعلاء کی۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ خا، پڑھو، خا، صاد، خصہ، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ کیا مجموع ہو گیا؟ خصہ، ضاد، قف۔ یہ پہلی تختی میں۔ اب جب معلم کو، استاد کو اس کا علم نہ ہو تو طلباء کو کیا پڑھائے گا مولانا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو اس لیے مدارس میں اور ہمارے مساجد میں بچوں کی حالت کمزور ہے علم میں کہ استاد جو پڑھانے والا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ پہلی تختی میں کیا پڑھاؤں۔ تو اس لیے یہ قاعدہ معلمین معلمات کے لیے، آپ کو ہم معلمین معلمات اساتذہ ٹریننگ کورس میں تیار کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے، بچوں کو اتنا کہیں گے کہ یہ 7 حروف موٹے پڑھو، باقی یہ استعلاء کی صفت ہے، یہ قلقلہ ہے، ان کو نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں جی، کیونکہ آپ نے معلمین بننا ہے۔
تو اس لیے 7 حروف پہلی تختی میں، 7 حروف موٹے جن کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. یہ ایک بحث ہو گیا پہلی تختی میں. دوسرا کیا تھا؟ پہلی تختی میں 3 حروف تیز آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ. وہ کون سے حروف ہیں؟ صاد، زا، سین. تک کے نہ لگاؤ، ادب سے بیٹھو، ذرا آگے ہو جاؤ. جزاکم اللہ، میری طرف دیکھو. ہو گیا جی، یہ دوسرا بحث ہو گیا. تیسری بحث، پہلی تختی میں سخت حروف 8 ہیں: حمزہ، جیم، دال، کاف، اجدو کا، قاف، طا، دا، تا، قطبتا، اجدو کا، قطبتا. یہ مجموعہ ہو گیا. اور مجموعہ اس لیے بناتے ہیں کہ ان الفاظ کا مجموعہ یاد ہونے میں آسان ہوتا ہے. اگر علیحدہ شمار کریں تو ممکن آپ غلط ہو جائیں، لیکن مجموعہ اجدو کا، قطبتا 2 لفظ ہو گئے. 2 لفظ میں 8 حروف آ گئے. تو ان کو ہم کیا پڑھیں گے؟ سخت. وہ کیا کہتے ہیں؟ حروف شدیدہ. ان میں کون سی صفت ہے؟ شدت. کیا ہے؟ شدت صفت ہے، اور ان کا نام ہے حروف شدیدہ. کتنے بحث ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا بحث یہ تھا کہ پہلی تختی میں استاد نے یہ بتانا ہے کہ 8 جوڑیاں ہیں، 16 حروف ہیں. 8 جوڑیاں 16 حروف ہیں. ان کو کہتے ہیں متشابہۃ الصوت. کیا کہتے ہیں؟ جن کی آواز آپس میں مشابہ ہے، ملتی جلتی ہے. ان 16 حروف میں فرق بتانا ضروری ہے. فرق بتانا، جدا جدا پڑھانا، فرق بتانا. وہ کون سے ہیں؟ پڑھو. تا، اس کے مقابلہ میں طا، دوسری جوڑی. ثا، اس کو جدا کرنا ہے. سین، سین اور ثا میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 ہا اور ہا، اس میں فرق بتانا ہے، اس میں اختلاط نہ ہو جائے. 4 غال، زا، 4 جوڑے ہوں گئی. 5ویں جوڑی سین، صاد. ایک باریک ہے، ایک موٹا ہے. ٹھیک ہے جی. 6ٹھی جوڑی واد، وا. 7ویں جوڑی عین اور حمزہ. الفاظ قرآن میں نعبد اور نعبد. نعبد غلط ہوگا، نعبد صحیح ہوگا. اور 8ویں جوڑی قاف اور اس کے مقابلہ میں کاف. کتنے بحث ہو گئے؟ 4 ہو گئی. 7ویں بحث کیا تھی؟ 5ویں معلمین معلمات کے ذہن میں کہ اس میں 12 حروف ہیں جن میں مد اصلی ہوگا 1 الف کے برابر. وہ کون سے ہیں؟ پڑھو. با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا. یہ 12 حروف ہیں. ان میں 2 حرف ہیں، نیچے 2 لکھا ہوا ہے. تو ان میں مد کتنا ہوگا؟ 1 الف کے برابر. اور اس میں یہ مد جو ہے اس کو کہتے ہیں مد اصلی. کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. مد اصلی. اس کے مقابلہ میں ہے مد فرعی. درخت جو ہوتی ہے اس کی جڑ ایک ہوتی ہے نا، اور شاخیں زیادہ، شاخیں زیادہ. تو فرع شاخ کو کہتے ہیں نا، اصل کہتے ہیں جڑ کو اصل کہتے ہیں. تو مد اصلی کی ایک قسم ہے مد اصلی کی، اور مد فرعی کی 9 قسمیں. کتنی قسمیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی کتاب میں پڑھیں گے. اقوام مد متصل، مد منفصل، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لین لازم، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل،
اور मद्द आरिज वक्फी और मद्द लीन आरिज, ये 9 किस्म हैं मद्द फर्क की किस्में हैं। मद्द फर्क कितनी किस्में हैं? 9 किस्में हैं। वो फिर आपको हम इजरा भी कराएंगे इंशाअल्लाह, बताएंगे। ये समझो कि ये 12 हुरूफ में तो मद्द असली था और 15 हुरूफ में मद्द फरई है। क्या है? लेकिन मद्द फरई की 9 किस्मों में फिर इसका नाम है मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़। क्या है? मद्द, हाँ, बाकी सब में आयन और गैन में मद्द लीन लाजिम है। क्या है? मद्द लीन लाजिम है। अब उनमें जिनमें हम लंबा मत करेंगे मद्द फरई, या वो 6 अलिफ के बराबर, वो कौन से हुरूफ हैं? 15 पढ़ो। जीम, इसमें हम लंबा मत करेंगे, फिर आपको दलील मालूम होगी, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसमें महल्ल मद भी है या ये मद्दा, सबब मद, सुकून लाजमी। महल्ल मद सबब मद दोनों जमा हो जाए उसमें मद्द फरई होता है, और चूंकि ये हुरूफ हैं तो मद्द लाजिम हर्फी कहा जाता है। क्योंकि मुखफ़फ़ पढ़े जाते हैं, इसमें शक नहीं है, तो मद्द लाजिम हर्फी मुखफ़फ़ इसका नाम हो गया। और कुरान पाक में हुरूफ मुक़त्तआत में अल्लाह ने कैसे नज़्म किया? अलिफ लाम रा, अब लाम का मद्द लाजिम हर्फी मुखफ़फ़ है। और तो सीन मीम में, सो कसस में सीन का जो मीम है, सीन के बाद शब्द आता है ना, तो हम कैसे पढ़ते हैं? तो सीन मीम, तो सीन का मीम मद्द लाजिम हर्फ मुसक्कल है और मीम का मद्द लाजिम हर्फ मुखफ़फ़ है। ये भी इंशाअल्लाह आपको तीसरी तख्ती में इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये हुरूफ में जो हम मत कर रहे हैं, तो हुरूफ मुक़त्तआत से दलील पकड़कर, नबी अलैहिस्सलाम की तिलावत से दलील पकड़कर हम ये मत कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे जी। समझ गए जी? तो अब इसलिए कहते हैं कि लंबा मत जीम में है, और इसके बाद दाल, जिनके नीचे 3 लिखा हुआ है बस उसको देखो। दाल, सीन, शीन, साद, वाद, आइन, ये है आइन वाला मद्द लीन लाजिम। क्यों? कि इसमें महल्ल मद हर्फ लीन है, आइन के बाद या है ना, या लीन है ना, तो इसमें मद्द लीन लाजिम, क्योंकि हर्फ मद्द के बजाय हर्फ लीन आया हुआ है, तो इसको मद्द लीन लाजिम कहते हैं। लाजिम क्यों कहते हैं? कि आइन या लीन के बाद जो नून का सुकून है, ये सुकून लाजिम है, सुकून कभी भी नहीं गिरता, कभी भी नहीं गिरता, हज़फ नहीं होता, तो इसलिए इसका नाम हो गया मद्द लीन लाजिम। गैन, क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नून, वाव, ये 15 हुरूफ में हमने मद्द फरई किया, और इसमें मद की मिक़दार 6 अलिफ के बराबर है, 5 मद्द फरई की है, और 1 इसमें मद्द असली भी शामिल है। तो लिहाजा ये 15 हुरूफ भी उस्ताद, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात को मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। ये पहली तख्ती के हुकूक थे, और इसमें फिर ये बताया गया है कि जब पहली तख्ती पढ़ा दें फिर इसमें इम्तिहान ले। कैसे इम्तिहान ले? अदल बदल हुरूफ, दरमियान में, आखिर से दरमियान में, और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसी इनसे तुलबाए कराम से पूछ लें। जब आपके शागिर्द इसमें माहिर हों फिर इनको इंशाअल्लाह आगे पढ़ाएं। दूसरी तख्ती वो पहली तख्ती पर मौकूफ है। अगर पहली तख्ती खूब पक्की है तो दूसरी तख्ती भी आसान होगी। अगर पहली तख्ती में उस्ताद ने वक्त ज़ाया किया तुलबा का, तो आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। अभी आप हजरात जाएं, तकरार करें।
اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الفلق میں پہلے ہم لفظاً آپ کو ہر ایک حرف کا حق بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو غلطیوں کے امکانات ہیں، غلطی سے بچنے کے بارے میں تنبیہات بتائیں گے. یہاں اس پہلے لفظ کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں. آپ نے قاف کو زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف بلند کر کے موٹا پڑھنا ہے. پڑھو قل اعوذ. حمزہ آپ نے پڑھ لیا کہ مخرج میں اقصائے حلق میں ہوگا اور عین درمیان میں. اب اگر کوئی عین کی بجائے حمزہ پڑھے تو غلطی ہوگی. ذال نرم پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق. را پر جب زبر آ جائے تو آپ نے پڑھا کہ موٹا ہوگا. قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہے اور قاف موٹا بھی ہے. برب الفلق. برب الفلق. من شر. نون کے اندر غنہ ہے اخفا کا. آپ انشاءاللہ تجوید کی کتابوں پڑھیں گے شین کی آواز پھیل جائے گی. ما خلق میں خا موٹی ہوگی، قاف میں قلقلہ ہوگا. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق. غین کو موٹا پڑھنا ہے لیکن الف میں ہون گول نہیں کرنے. غاسق غلط ہے. غاسق. اذا وقب. ومن شر النفاثات. ومن شر النفاثات فی العقد. اب نفاثات میں ثا کے بجائے سین پڑھنا غلطی ہوگا. فی العقد میں عین صحیح پڑھنا ہے، قاف موٹی ہے، دال میں قلقلہ ہے. ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. اس صورت میں عام لوگ جو غلطی کرتے ہیں تو قاف کے بجائے قل کے بجائے کل پڑھتے ہیں. اس سے معنی انتہائی غلط ہو جاتا ہے. تو آپ نے قاف کو موٹا پڑھنا ہے. قل هو اللہ. هو الله. اللہ کا مبارک نام اسم الجلالہ عظمت اور شان کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا لیکن ہوں گو نہ ہوں. مجھے دیکھو هو اللہ هو الله احد. أحد. یہاں عام لوگ گھروں میں غلط پڑھتے ہیں، آحد پڑھتے ہیں. بہت غلط معنی پیدا ہو جاتا ہے. حمزہ استفہام کا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے. حمزہ کو لمبا نہ کریں. احد. أحد. اللہ الصمد. الله الصمد. یہاں عام لوگ غلطی کرتے ہیں کہ صاد کے بجائے سین پڑھتے ہیں جس کا بہت خطرناک معنی غلط ہو جاتا ہے. آپ نے صاد کو موٹا پڑھنا ہے زبان کے درمیان سے لیکن ہون گول نہیں کرنے. اللہ الصمد. الله الصمد.
الصمد لم یلد میں عوام لوگ غلطی کرتے ہیں، لم یالد پڑھتے ہیں، یہاں پر کھڑا زبر، یہ غلط ہے، لم یلد لم يلد ولم یولد، ولم يولد یہاں یا کے بعد وہ مدہ ہے تو وہ مدہ میں مد اصلی ہوتا ہے، تو عام لوگ اس کو ولم یولد پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے، ولم یولد پیش پڑھتے ہیں، وہ نہیں، یہ غلطی ہے، اس کو لمبا پڑھنا ہے، ولم یولد ولم يولد ولم یکن لہ ولم يكن له کفوا كفوا احد۔ أحد یہ جب آپ بار بار کسی ماہر استاد کے پاس پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بار بار سکھائیں تاکہ ان کی نماز ٹھیک ہو جائے، جب نماز میں یہ سورت پڑھیں اور غلط پڑھیں تو نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے آج لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نماز میں ایک سورت پڑھتے ہیں وہ بھی غلط پڑھتے ہیں، تو لہٰذا تجوید کا پڑھنا اس طرح لازمی ہے کہ کم از کم انسان جس سورت کے ذریعے نماز پڑھے، سورت فاتحہ، سورت اخلاص، اس کو تو ٹھیک کرے، یہ لازمی ہے۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم تبت یدا ابی لہب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب شاباش۔ تبت میں تا کی جو آواز ہے اس کو ہلانا نہیں ہے، تبت یہ غلط ہوگا، تا کی آواز جزم کی بند ہو جائے، یدا میں مد ہے، لہبیوں میں غنہ ہے، وتب میں پہلے شد پڑھنا ہے پھر جزم، شد صح پڑھ کے پھر اس کے بعد با کو جزم دینا ہے، یوں تبت یدا ابی لہب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب ماں میں مد ہے، اغنا غین موٹی ہے لیکن غین کا جزم ہلائیں گے نہیں، عنہ کو عین صحیح پڑھنا ہے، وما کا سب کے آخر میں قلقلہ ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، أغنى عنه ماله وما كسب سیصلہ میں سین باریک ہے، صاد موٹی ہے، ان میں فرق ہونا چاہیے، نارن میں را موٹی ہے، ذات میں ذال نرم ہے، لہب اس کو ملا کر پڑھیں تو غنہ ہوگا، نہ پڑھیں تو قلقلہ ہوگا، ملا کر یوں پڑھیں گے، سیصلى نارا ذات لہب وامرأته، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته اور بغیر ملانے کے وقف کے ساتھ سیصلى نارا ذات لہب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب اب الحمدللہ آپ نے چونکہ استادوں کے ساتھ قاریوں کے ساتھ تلاوت سیکھی ہے، آپ کی ہا کی آواز بھی ٹھیک ہے، طا کی بھی ٹھیک ہے، اکثر لوگ طا کے بجائے تا پڑھتے ہیں، ہا کے بجائے ہا پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک میں نماز کے اندر غلط پڑھتے ہیں، اس کا بڑا گناہ ہوتا ہے، حمالة الحطب، حمالة الحطب فی جیدها، في جيدها دال کا زیر معروف پڑھیں گے، دیہا غلط ہے، فی جیدها في جيدها حبل من مسد، حبل من مسد یہاں حبل میں حا صحیح پڑھیں، با میں قلقلہ، لم لام کے دو پیش میں غنہ کریں، میم میں بھی غنہ کریں اور آگے دال کے اوپر قلقلہ کریں، حبل من مسد، حبل من مسد ماں نہیں، ماں کو لمبا نہیں کرنا، من مسد، من
वसद ये ठीक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.